انصاف نیوز آن لائن پہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ 20-22 دنوں میں بہار کے مگدھ سے لے کر سیمانچل تک کا دورہ کیا ہوں۔ ان 20 دنوں میں جو میں نے بہار میں جو کچھ دیکھا، آج میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ 21 تاریخ کو مگدھ میں تھا، وہاں پہ بہار شریف اور نوادہ اور اس کے آگے جانے کی کوشش کی، اور اب میں سیمانچل ہوں۔ دونوں علاقے بہار کے اپنے الگ الگ نقشے پیش کرتے ہیں۔ سیمانچل کے مقابلے میں مگدھ ایک ترقی یافتہ اور ہائی وے کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اسی طرح متھلانچل میں تھا، جہاں میرا اپنا آبائی وطن ہے، سیتامڑھی، دربھنگا، مدھوبنی، مظفر پور، یہ جو ضلع ہے یہ اوسط ہے معاشی اعتبار سے۔ سیمانچل اس سے زیادہ پسماندگی ہے کہ پورے بہار میں جو لٹریسی جو ریٹ ہے وہ 67% ہے، اور کشن گنج میں 57 ہے۔ یہی صورتحال کٹیہار میں بھی ہے، ارریہ میں بھی ہے، اور پورنیہ میں بھی ہے۔ اس کم و بیش یہی صورتحال ہے جو سیمانچل کے 4 جو اضلاع ہیں۔ ان 4 اضلاع کے جو مسلم ووٹرز ہیں، مسلم ووٹر کا جو رجحان ہے، جب میں مگدھ میں تھا تو شاید کہ شروعاتی دور تھا وہ جب ٹکٹ تقسیم ہوئے تھے، اور لوگوں میں مہا گٹھ بندھن کو لے کر بڑی ناراضگی تھی کہ جو ٹکٹ جس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے اس کو لے کر ناراضگی تھی۔ لیکن مگدھ کا جو علاقہ ہے اس اعتبار سے کافی اہم ہے کہ آزادی سے قبل انگریزوں کے دور میں یا اس سے پہلے مگدھ کے جو مسلمان تھے معاشی اعتبار سے انتہائی مستحکم مسلمان تھے۔ زمینداری تھی، ان کے پاس کھیتی تھی، اور تعلیم بھی تھا۔ اب دیکھیں کہ آج بھی مگدھ کے کئی ایسے خاندان ہیں جن کے بچے اس دور میں، آزادی کے دور میں، برطانیہ اور امریکہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ بیرسٹر، جج یہ بہار شریف، گیا، نوادہ ان اضلاع کے لوگ تھے۔ لیکن آزادی کے بعد 1946 میں مگدھ میں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد زمینداری کے نظام جو ختم ہونے کے بعد رہی سہی قصر پوری ہو گئی۔ آج بہار شریف میں آپ جائیے کہ یہ ویران محلے اور جڑے ہوئے گھر و دیوار اس مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہی پیش کرتی ہے۔ آج وہاں پولنگ بھی ہو رہی ہے، اور جب میں وہاں تھا مگدھ میں تو مگدھ کا جو مخدوم شاہ کا جو مزار ہے، اور یا پھر ملک پیا کا جو مزار ہے، ملک پیا کے جو ساتھیوں کا مزار ہے خود بہار شریف شہر میں، اور بہار شریف کے اس تاریخی مدرسے جو اصغر صغرا وقف اسٹیٹ جو 14,000 وقف ایکڑ زمین جن کے پاس تھی، اور انہوں نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور صغرا وقف اسٹیٹ کے تحت ایک صغرا ہائی انٹرمیڈیٹ کالج چل رہا ہے، اور مدرسہ عزیزیہ جسے 2023 میں فرقہ وارانہ فساد کے دوران جلا دیا گیا، وہ اگرچہ نتیش کمار سرکار نے 30 کروڑ کا فنڈ دیا ہے، اور بڑے پیمانے پہ وہاں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود آزادی کے بعد دھیرے دھیرے مگدھ سے مسلمانوں کی نمائندگی ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک زمانے میں گیا سے بھی مسلمان نمائندے جیتتے تھے، اب بہت مشکل سے پورے مگدھ کے 25-26 سیٹوں سے 1 یا 2 مسلمان جیتتے ہیں۔ اس مرتبہ جو مگدھ سے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے نوادہ سے، کمران ملک، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مہا گٹھ بندھن کی طرف سے 2 ٹکٹ مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کی نمائندگی میں کمی کو لے کر مگدھ میں کافی چرچا تھا، اور آج بھی کئی گھر، کئی گاؤں ایسے ہیں، کوئی دسنا کا گاؤں یا تلہارا کا گاؤں جہاں کے سے کلیم عاجز کا تعلق تھا، اس گاؤں میں اب پوری بستی مسلمانوں کی تھی، آج مسلمان وہاں پر 1-2 گھر۔ کئی ایسے گاؤں میں مجھے جانا ہوا، تو یہ صورتحال مگدھ میں تھی۔ متھلا کی جو اضلاع ہے، یہاں پہ ایک نیا مڈل کلاس تو ابھر رہا ہے، لیکن وہ بہار میں نہیں رہتا ہے۔ وہ مڈل کلاس اس لیے ابھرا ہے کہ وہ ہجرت کر کے دوسرے شہروں میں چلا گیا۔ جیسے میرا تعلق بہار سے ہے، لیکن اب میں کلکتہ کا ہوں، وہیں میرے روزگار ہے، میرے بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو کسی حد تک ہماری
کچھ ہماری معاشی حالت میں جو بہتری آئی ہے اس کے لیے کسی حد تک ہمارا مائیگریٹ کرنا بھی بڑی وجہ ہے. لیکن جو بہار سے مائیگریٹ کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہاں جا کے مڈل کلاس میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں 2 کروڑ کے قریب بہار سے ہر سال مائیگریٹ کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ غیر منظم سیکٹر میں اینٹا بھٹا میں یا بلڈنگ کی تعمیراتی کاموں میں کام کرتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے. اب اگر دیکھیں بہار کی صورتحال کو، مگدھ سے لے کر سیمانچل تک ایک طرح مسلمانوں کے میں مڈل کلاس ابھرنے کی جو شرح ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. کشن گنج جس شہر میں ابھی میں تھا وہاں پہ پورے ضلع میں مسلمانوں کی آبادی 70 کے قریب ہے، لیکن آپ کشن گنج کی مارکیٹ کو دیکھیں، وہاں کی اکنومک کو دیکھیں، یہاں کی اکنومک پہ یہاں کی مارکیٹ پہ بنیا کا قبضہ ہے. مجھے یہاں کے ساتھیوں نے بتلایا، ہمارے عظیم صاحب ساتھ میں اب نظر آ رہے ہیں، عظیم صاحب یہ یہاں کے مشہور صحافی ہیں اور 40 سال صحافت کر رہے ہیں، جنہوں نے بتلایا کہ یہاں کی جو مارکیٹ ہے، بڑے بڑے ہوٹلس ہیں، سب بنیاؤں کی ہیں اور اس کے ہیں. اور میں رات میں ایک مسلم تعلیمی ادارے میں تھا، وہاں پہ مجھے بتلایا گیا کہ یہاں کی جو بنیا کمیونٹی ہے وہ طاقتور ہے، یہاں کے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے میں رکھنا ڈال رہے ہیں. یہی صورتحال کم و بیش پورے ضلع کا ہے. لیکن سوال اہم یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جو میرا تجزیہ ہے، جو میں نے گزشتہ 10-15 دنوں میں جو دیکھا ہے، اس کو لے کے میری مایوسی ہے. اور مایوسی بھی ہے، اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے مسلمان 2 سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی ترجیح کیا ہے، کہ فرقہ پرستوں کو ہرانا ضروری ہے یا پھر اپنی نمائندگی کو بڑھانا ضروری ہے. اور ایم آئی ایم کے مارکیٹ میں میدان میں کودنے کے بعد، میدان میں آنے کے بعد ایم آئی ایم نے جس طریقے سے مہم چلائی ہے، اس مہم کی وجہ سے یہ سوال اور بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی نمائندگی بڑھانا ہے. اسدالدین اویسی صاحب سیمانچل میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ تجزیہ یادو تمہیں سی ایم نہیں بننے دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ظاہر بات ہے کہ ایم آئی ایم کی جو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ 5 سے 7 سیٹوں کی ہے. جب آپ عزم کرتے ہیں کہ تجزیہ یادو کو سی ایم نہیں بننے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں بنو گے تو بی جے پی کا کوئی سی ایم بنے گا. مجھے وہ منظور ہے. اب بہار کا مسلمان انہی 2 سوالوں میں الجھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت بڑھانی ہے، اپنی نمائندگی بڑھانی ہے، یا پھر بی جے پی کو ہرانا ہے. ان سوالوں کو میں نے اپنے دوستوں سے ہی پوچھا تھا، فیس بک پر پوچھا تھا، تو کئی زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس حالات میں نمائندگی کے سوال کے بجائے ہمیں فرقہ پرست کو ہرائے، امن کا ماحول لائیں، پھر ہم تعلیم اپنی اکنومک کو درست کرنے توجہ دیں تو شاید کہ میرے حالات میں بہتری ہو سکے. میرا بھی تجزیہ یہ ہے کہ آپ نمائندگی کو بڑھا کے کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ضلع مسلم اکثریتی اضلاع سے 7-8 ایم ایل اے جتا کے بھی لے جائیں گے اور سرکار آپ کی نہیں رہے گی تو آپ کی پالیسی میکنگ میں، آپ کی سرکار میں، آپ کے عہدے کوئی سسٹم میں آپ کے لوگ نہیں ہوں گے اور آپ کے خلاف کام ہوگا تو اس 7-8 ایم ایل اے کچھ نہیں کر سکتے. زائد سے زائد اسمبلی میں زوردار لچھےدار تقریر تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اصل بنیادی جو مسائل ہیں، ضروریات ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خیال اور مسلم مخالف ایسی طاقتیں جن کی نظریہ آئیڈیولوجی میں مسلم مخالفت نہیں ہے وہ اگر سرکار میں آئیں گے تو شاید کہ ہم بہتر حالات میں آ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے بہار کے عوام کو. اگلے یا آج پہلے چرن کا انتخاب ہو رہا ہے، فیصلہ کرنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری یہ رائے آپ کو کیسے لگی اور میری جو سوچ ہے وہ آپ کو کیسے پسند آیا، ہمیں لکھ کے ضرور بتائیں. ہمیں آپ کے تبصرے کا انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ.